تو پہلا ہلکے بنا کے بنائے بھی منع ہے، کوئی گروپ نہیں جا رہا کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں دیا کافی چابیاں گم ہوئی اتنے پہ، پتا نہیں کدیاں کدیاں بچا جانیا ہیں اتنے ہی رکھی ہے۔ ٹھہرو میں وہ پاری کر دیو کر دیو۔ اچھا تیری کہنا ہوں بھی کوئی گل نہیں ہوئی شاہ بازی منن لگ پیا۔ چلو اشهد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ اشهد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد اشهد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ واجب التکریم حاضرین، خطبہ جمعہ دا آغاز میں سورہ آراف 7واں رکوع اور اس میں پہلیاں 3 آیتاں جو تلاوت کیتا۔ مضمون تے میرا تو چھوٹا جہا ہی جڑا میں اپنا بیان کرنا، مگر یہ 3 آیتاں اس تو پڑھ دیتیاں کہ اللہ دے نیک بندیاں نے اللہ تعالیٰ دے الہام نہ جو کچھ دسیا وہ دے مطابق یہ 3 آیتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر پڑھو تو انشاءاللہ سحر اور جادو دا اثر نہیں ہوتا۔ اس پارہ برکت دے طور میں 3 پڑھتیاں، انہاں جو پہلی آیت تو سخرا اخلاق دی کہ
کہ وہ آیت جہدے تے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسخیر دا بیان کیتا کہ زمین و آسمان میرے قبضے چ اور میرے حکم تو بغیر یہ کہ رائی برابر بھی اپنی جگہ نہیں بدل سکتی. اس تو یہ 3 آیتاں ان ربکم تو لے کے قریب من المحسنین سحر دا علاج ہے، جادو دا توڑ ہے. اینو اپنے گھراں چ ہدایت کرو، آ بھی پڑھو، دس دیو بے روزانہ ایک واری آیتاں جڑیاں نے پڑھ لیا جا. بیان اللہ پاک نے اس پہلی آیت سے فرمایا کہ دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دے منکر جڑے نے کہ اللہ ہی ہے نہیں. یہ صرف اس زمانے کچھ جانور قسم دے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے انہوں ایک علم بھی بنا لیا دہریت نو، ورنہ اللہ دے قائل رہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہے، زمین آسمان انہیں بنائے. مگر 2 چیزاں نے اللہ تعالیٰ تو بندیاں نو بالکل الگ کر بہت دور کر دیتا، جنہاں چ ایک فلسفہ ہے کہ فلسفے نے سمجھایا کہ اللہ فسٹ کاز ہے، حرکت جہان دی وہ تو شروع ہوئی ہے، انہیں دنیا بنائی مگر بعد بالکل وہ کوئی تعلق نہیں. ہوں وہ زندہ یا مر گیا ہے کچھ دخل نہیں، دنیا اپنے قوانین سے چل رہی. یہ نیچری ہو کے ساڈے چ بھی کئی لوگ بڑے اللہ دا بیان کریں مگر اللہ ادا دا یہ بنایا سی انہیں جہان ہوں آپ چل رہا. انہوں اللہ تعالیٰ نہ ہوں کوئی تعلق نہیں آتے. کی دعاواں کرتے جی تھی اللہ نے ہوں کی کرنا؟ دوائی کھاؤ آرام آ جاؤ گا، بھوک لگی روٹی کھا لو. یہ لوگ انے ہو گئے بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بالکل نہ معطل کر کے رکھنا. یہ ہوں کائنات کے اندر وہ کوئی دخل عمل نہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو فلسفی اور دانشور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ علت تو لے لیا شروع ہون کیتا اس جہان مگر ہون کچھ نہیں، ہوں اپنے آپ چل رہا. دوسرا گروہ مشرکین دا جنہوں نے ٹھگاں نے اور بے ایماناں نے اولیاء اللہ اور نیک بندیاں دا کوئی دخل نہیں. مکرو اللہ تعالیٰ نہ دن رات انہوں نے فراڈ کر کے لوگوں کو یقین دلایا. اللہ بہت دور ہے، تسی گناہ گار لوگ جے تہاڈی خدا تک رسائی کتنے، تسی سانوں ملو، اسیں گا اپنے بزرگاں اور اولیاء نوں ملان گے، وہ پھر خدا تک جان گے. انہاں بھی اپنے اور اللہ دے درمیان بہت سارے نہ حجاب اور پردے کھڑے کرتے جے تو بندے اللہ تعالیٰ تو بالکل نہ الگ ہو گئے. توحید جڑی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوں بھی میرا بھائی پوچھتا سی اسی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. الہ کی ہے؟ سارے دین کا نچوڑ یہ چھوٹا جا کلمہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے. باقی سب بھی تمہیں سمجھا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. ایک الہ ہے لفظ عربی جڑا سمجھ الہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. الہ با اختیار اور صاحب اقتدار نماندے جہدے ہاتھ سلطنت اور حکومت ہوئے نا، راج کر رہا ہوئے، وہ الہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ صرف زمین آسمانہ دے بناؤن والا نہیں، بے بناتا تو ہن پتہ نہیں کتنے چلا گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان خود بنائے، کسی نے وہی مدد نہیں کی، کسی کو نے مشورہ نہیں لیا. ثم استوى علی العرش، پھر اس دنیا دے تخت تے بھی آپ بیٹھا. اس زمین آسمان کا جڑا انتظام ہے وہ اپنے ہاتھ ہے، چھڈ کے نہیں کتے چلا گیا، بنایا اور آپ راج کر رہا، آپ حکومت کر رہا. اور یہ حکومت ایڈی زبردست ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا کہ تسی آندے جی دن آیا پھر پیچھے رات آئی، دوڑے چلے آ رہا ایک دوسرے پیچھے. رات مکدی ہے دن آ جاتا، دن مکدا رات آ جاتی. یطلبہ حثیثا، یہ دن اور رات ایک دوسرے نے دوڑ دوڑ کے پکڑ رہا ہے. اینا بھی وقفہ نہیں پیندا رات موکی تو یہ دن نہیں آنے، جڑے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج چاند ستارے سارے وہ حکم دے پابند جکڑے ہوئے، وہ آپ فرمان جاری کردہ رہے پہ جاندے. خلاصہ یہ سمجھایا کہ الہ کی ارا لہ الخلق والامر، سن لو انہیں دنیا بنائی ہے تو وہ حکم چاہ پیا. جے تسی اینا ہی منو بنائی ہے کافر، یہ بھی نال منو کہ بید الامر ہن بھی وہ ہاتھ سارا اختیار ہے، بالکل وہ مرضی تو بغیر کچھ نہیں ہونا. جن مرضی اسباب اختیار کرو، کوشاں کرو، جب تک وہ طرف اجازت نہیں ہونی کسی شے نے اثر نہیں کرنا. اعلیٰ تو اعلیٰ دوائیاں بیکار ہو جانیاں، بڑے تو بڑی کوشاں فیل ہو جانیاں. جدوں وہ مرضی ہوئے ادو سب کچھ ہونا. اور نال فرمایا تبارک اللہ رب العالمین. کی یہ ہوں ترجمہ کری کہ وہ خوبیاں دی کوئی انتہا نہیں، کتے سرا نہیں آنا بھی ہوں وہ آئی شان مک گئی ہے. وہ علم کی، وہ قدرت کی، وہ سننا کی، وہ ویکھن تبارک تہاڈے اندازوں بہت پرے ہے اور ہمیشہ ہے اور ہر وقت. تبارک کے سارے مفہوم کہ ہر اچھی خوبی وہ موجود ہے اور ہر وقت ہے. اور بالکل تسی جنہ مرضی اچا اڑو نا نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ کی رب العالمین. اور خالق نہیں صرف جہانہ دا بلکہ اس دنیا دی ہر شے دی نگرانی کر رہا اور وہ ہر ضرورت ہر وقت پوری کر رہا. جنہوں آکسیجن دی لوڑ ہے آکسیجن دے رہا،
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਪੜੀ 'ਚ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ, بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آواز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. یہو جہ خدا نو منن دا کوئی فائدہ نہیں جڑا سانو بنا کے چلا گیا, ساری فکری کوئی نہیں. بالکل بے ایماناں نے خدا نال سارا رشتہ توڑیا, خدا نال آیا. اور حضرت صالح علیہ السلام دا جڑا سورہ ہود آیا, میں ایسے بالکل فنا ہو گیا اللہ دی توحید. پیغمبر نے کی کیا, قوم آپ نے سمود نے کیا, ان ربی قریب مجید. اللہ دو لفظاں دے روڑا مکاتا کہ میرا رب بہت قریب ہے. تم ہی اپنے آپ میں انہاں نیڑا نہیں جنا رب تیرے نیڑے ہے. تو کنا نہ وچ وار دیو اور کہیں گے جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی چاہیے, اور رب کوٹھے دے بیٹھا. بندیا خدا دیا ظلم کر رہا تو تیری شاہ رکھ تو تیرے نیڑے آؤ, تو درمیان پوڑی وار کے انہوں پرا تک نہ سکوں. ہاں ان ربی قریب ہے. مشرکاں دے سارے مقابلے دور کرتے تے تہاڈی ساری جڑی نا گمراہی دا سبب ہے, تسی رب نو بہت دور سمجھ بیٹھے. رب بہت نیڑے مجید. اور یہ نہیں بھی سن لی درخواست تو پھر لاتا بھی ہوں مولوی صاحب تو یہاں کا کام کریں, جبریل تو کریں, نہیں. مجید اس پہ کاروائی بھی خود کرتا, آپ ہاں نہ لکھتا کہ تیری درخواست منظور ہے. نہیں اس تو کہڑے خدا دیاں تسی گلاں کریں. تد میں کیا کہ ایتاں جڑیاں اللہ دے اولیاء نے کیا, تین ہی ایتاں اگر روزانہ تسی اپنے گھر پڑھو, سحر دا اثر نہیں ہوگا. جادو نے اتنے کی کرنا, اللہ تعالیٰ دا حکم چلتا. یہو جہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مثالاں قرآن چ دتیاں کہ کس طرح میں بندیاں دے نیڑے اور انہوں نے دعاواں سننا. انہاں تے ایک دا حوالہ دینا, قرآن مجید انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ دی آیت اور نشانی کے طور بیان کیتا کہ کئی ہزار سال پرانی گل ہے. عیسیٰ علیہ السلام جدوں پیدا, بالکل اسی زمانے کی گل ہے بھی اس زمانے مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی اللہ دا گھر سی. وہ بھی وہ امام جڑے سی حضرت زکریا سی, حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد تو سی. خاندان جڑا سی حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا, انہاں دی اس طرح سمجھو سیٹنگ ہوئی سی کہ جدوں یہ فلسطین آ گیا ہاتھ ملک, تو پھر 12 قبیلے جڑے انہاں نوں علاقے بنا کے دیتیاں زمیناں علیحدہ علیحدہ وسعت تے. ایتھے فلاں دی اولاد 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام دے, ایک نوں نہیں ملیا حصہ, وہ دی بجائے یوسف علیہ السلام دے 2 بیٹے سی, انہاں نوں چاچیاں دے برابر کر دیتا. 11 بیٹیاں دی 10 وہ, یہ جڑا 11واں سی دے 2 بیٹے. 12 خطے بناتے کہ ایس جڑے جڑے شمون دی اولاد ہوگی, اتنے یہودا دی ہوگی, اپنے اپنے علاقے. مگر اس خاندان جڑا حضرت یعقوب علیہ السلام دا بیٹا لاوی سی, اینوں اللہ تعالیٰ نے چن لیا بے میرا. یہ صرف دین دا کام کرن گے, مسجداں دی امامت کرن گے, تورات شریف دا درس دین گے, انہاں دا دنیا دا ہور کوئی تندہ نہیں. یہ 12 قبیلے جڑے انہاں دی خدمت کرن گے, انہاں نوں جڑا مدد دین گے, انہاں اماماں اور عالماں دی خدمت کرن گے. ایک کاہن اخواؤں پریسٹ عالم تے اسی امام کہنے, اس میں کاہن کیا جانا. کاہن ایک برا لفظ بھی ہے کہ جڑے دس دے سی سر کو غیبیاں خبراں, اے عرب دا کہنا. یہودیاں دی اور عیسائیاں دی جڑی بولی ہے وہ کاہن پریسٹ ہے, جڑا عبادت خانے تے امام ہے. جی میں اتنے وہ کاہن ہوں. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی حضرت لاوی دی اولاد تو سی, اور اسے خاندان تو جنہاں دا کام صرف دین دی خدمت سی. اور لاوی جڑا سی وہ دی اولاد چوں ہی پھر جڑے خاندان سی انہاں چوں ہارون علیہ السلام, جڑا حضرت زکریا علیہ السلام دا خاندان ہے, لاوی دی اولاد. لاوی دے 2 بیٹے ہارون, موسیٰ اور ہارون. تو انہاں دے ذمے پھر لگا بھئی ساریاں تو اگے مصلی جڑا نا قدس الاقداس پردہ لٹکیا رہندا سی. اتنے صرف سردار کاہن جاندا سی, ایਂ سمجھا جاتا سی بے پاک ترین جگہ صرف امام جانا سی, باقی سارے ہارونی نا سہن چ رہندے. بڑی شان. تو زکریا علیہ السلام جڑے بڈھے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑی دعا نقل کی اس سے دسیا جڑی گل شروع تو انہوں نے سمجھائی کہ اللہ سمیع الدعا, جو اسی فریاد کر رہے ہیں جن سمجھا نہیں ہو گئی یا کھنی کسی سنی کہ نہیں کافر ہے, وہ نہیں اللہ نے منتا. اللہ تعالیٰ سمیع الدعا. حضرت زکریا علیہ السلام نے جدو بڑھاپا ہو گیا, سر دے وال چٹے ہو گئے, ہڈیاں کھر گئیاں, اور بیوی جوانی جڑی سی وہ اونج بانج ہن اینی بڈھی ہو گئی, عمر ہی لنگھ گئی سی اولاد. تو زکریا علیہ السلام دے کول اللہ تعالیٰ نے ایک بچی نو پہنچا حضرت مریم دے نو اسی آنے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ, اور قرآن نے انہوں صدیقہ کیا کہ بڑی شان ہے مریم. اے یہودی عیسائی جنے سانو تانے دے کوئی شان نہیں تورات انجیل مریم دی, بلکہ بیعت بھی عیسیٰ علیہ السلام دی آؤں دی. ایک موقع سے نے کہا بیٹا کرے گا, اے اور مجھے تو اس سے کیا کام, اس طرح چار دیتا انہوں نے.
یہ قرآن دستا کہ برم بوالد کہ نہیں اس طرح کا عیسیٰ علیہ السلام نہیں سی، وہ اپنی ماں کا بڑا وفادار سی۔ اس کتاب کا احسان مننے یہودی عیسائی ایک کم بختے تے تانے کر دے رسولوں گالاں کر دے، اے کتاب نہ ہوئے جنہاں دے پلے کچھ بھی نہیں، پیغمبر جنہاں تسی مندے انہاں دی شان انہیں دسی۔ تو مریم علیہ السلام دی والدہ جڑی سی وہ نام سی حنا، تے زکریا علیہ السلام دی بیوی کا نام انگریزی چ لکھی تے الزبتھ سی، دونوں سکیاں بھیناں سی۔ اس تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ دے رشتے پان دے لگے، حنا اور الزبتھ بہنا، تو اولاد کوئی نہ۔ ادھر حنا دے بھی کوئی اولاد نہیں سی، انہیں منت منی کہ اللہ جے مینوں بیٹا دے تو میں انہوں مسجد کی خدمت لی وقف کر دوں، نیت دی یہ سی بیٹا ہوگا، مگر اللہ نے بیٹی پیدا کر۔ اس قرآن پاک سورہ آل عمران دستا کہ حضرت مریم دی والدہ جڑی سی انہیں آخیا اللہ میری یار نیت سی، مگر ہن تو میں بچہ جن دی بجائے بچی جان بیٹھی، یہ تو لڑکی ہے، ہن کی کیتا کیویں دین دی خدمت؟ اللہ نے آخیا لیس الذکر کالانثیٰ، ہاں یہ نہیں آخیا لیس الانثیٰ کالذکر جویں عام ترجمہ کا عورت جڑی مرد دے برابر، نہ فرمایا جڑا لڑکا تو سوچی بیٹھی ہے اس لڑکی دے برابر ہو سکتا؟ تیرا جڑا خیالی لڑکا کچھ بھی نہیں سی، یہ لڑکی جڑی جمنی ہے تینوں کوئی لیس الذکر کالانثیٰ، وہ ذکر جڑا تیرے خیال سے نا وہ اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑا فرمایا کہ 4 عورتاں جڑیاں کامل ہوئیں، خدیجہ، آسیہ اور جڑی حضرت فاطمہ اور مریم، ہاں انہوں نے کہا کہ بالکل یہ سردار ہے عورتوں نے بڑے درجے پائے۔ تو جا کے حضرت زکریا دے خالو دے حوالے کر دی، اور نہ انہوں ہن کوئی سنبھالے، باقی تے امام اور عالم جڑے مسجد دے وہ نہیں نہ رشتہ دار، یہ خالو ہے، رشتہ ہے محرم دا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ دے دیا، تو حضرت مریم وہ ہوندیاں سی، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں بھی جانا اس کمرے اتنے پھڑ ویکھنے، حالانکہ اتنے کوئی نہیں سی آندا جاندا سوائے زکریا علیہ السلام دے۔ آپ نے آخیا مریم نال کہا یہ پھڑ تینوں کتوں ملتا؟ کمرہ بند ہوں، چابیاں میرے کو آندا کوئی بندہ نہیں اتنے تیرے کو میرے سوا، انہاں کال اتوا میرے دل۔ مریم نے آخیا ماما جی اللہ کی طرف ملتا ہنالک دعا زکریا۔ اس زکریا علیہ السلام دے دماغ سے سمجھن بجلی چمکی کہ جہاں اس کمرے چ بیٹھی نوں تالے لگیاں جے پھڑ دینا وہ مینوں اولاد نہیں دے سکتا۔ اس قرآن آندا انہیں آخیا رب ہب لی من لدنک ذریہ، اے دعا اس تو دین دی جڑ ہے، یہ الہ منن دا نتیجہ ہے۔ الہ منیے نا کہ سارے کم وہ ہتھیں ہو رہا ہے، اختیار سارا اس کو، پھر دین ہے، ورنہ انہاں مننا اللہ ہے سی ہے کتے ہوگا نہیں، یہ کوئی خدا تے ایمان نہیں۔ سچے زندہ الحی القیوم خدا تے ایمان ہے، زندہ منو، سارے جہان چلاؤن والا منو، اپنے نال منو۔ اس وے آپ نے آخیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ، میرے رب تو ہر حاجت پوری کرنے والا، مینوں بھی نیک اولاد دے، انک سمیع دعا، تو دعاواں دے سنن والا۔ اے سن ترجمہ جو کر دیں، ایک سماں صرف سننا، کہ گل سن لی کرنا کرانا کوئی، ایک سمے اجابت ہے کہ جو سنیا مڑ کے وہ کام کرنا اگلے دا۔ اس طرح جدو اسی پڑھتے نا سامع اللہ لمن حمدہ، وہ ترجمہ کریے اللہ نے سن لی جس نے حمل کی، سن لی تو پھر گاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں مانا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمل کی اور اس کی دعا قبول کر لی۔ ہاں اس تو زکریا علیہ السلام آ کہ اللہ نیک اولاد دے تے میری دعا قبول فرما، تو ہی دعا سنوا، سارا اختیار تیرے کو۔ کہ قرآن پاک آندا اجے کھڑا ہی میرا آج دعا کر رہا سی، نماز پڑھ رہا سی کہ اللہ دے فرشتے آ گئے، انہوں نے آخیا مبارک ہوئے تینوں، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے۔ ایک منٹ بھی دیر نہیں ہوئی، اللہ بیٹا دے گا اور اس کا نام ہی تجویز کرتا کہ یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بندہ سی کہ کوئی پیدا نہیں، یحییٰ پہلا آدمی ہے جنہوں نے نام دیتا، ورنہ کوئی بندہ اس نام کا پیدا نہیں ہے۔ نال آخیا غلامن زکیہ، ایسا پتر دیاں گے تو رب کو دعا کی، رب کتے گیا تواڈے نال ہے، تسی آپ دور ہو جاندے جے اپنی جہالتاں نہ، کوئی شرک پہ کے وسیلے لبدا پھردا، کوئی انہوں سمجھ کے اللہ نہ کیتا لگا یار آ کوشش کرو اے ہو جاؤگا، اپنیاں کوششاں مگر پی جاندے جے نہیں سوچدے بھی آخری جڑا بٹن دباؤنا وہ تے اللہ نے دباؤنا، جنہ مرضی نٹ لو، جد تک انہیں اے نہ تھلے کیتا ککھ نہیں ہونا، ان اذن خداوندی اللہ پرمیشن دیو گا تے کائنات وہ گل ہوگی۔ تو جسے زکریا علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے کیا بیٹا ہوگا، زکریا علیہ السلام نے اس سے حیرانی نہ کیا کہ میرے بیٹا ہوگا، انکار نہیں نہ کوئی شک کیا، حیرانی بے میں بڈھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، میرے بیٹا ہو جاؤ۔ تو فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہی ہوگا، تم بڈھا ہی رہیں گا، وہ بانجھ ہی رہو گی،
اور نال کیا کد خلقتک من قبل ولم تک کچھ آیا تو اپنے ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚੂੰਕਿ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਹਿਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਯਾਹਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੂ تو یحییٰ دے بارے پھر آکھیا غلامن زکیہ وہ ایسا بچہ ہوگا پاک اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنہیں جے برا کام کیتا نہیں تو دے دل چو دا خیال نہ آیا ہوئے خیال ضرور آیا پاوے انہیں کیتا ہی نہیں نبی ہے پاوے سوائے یحییٰ دے جو دے دل چ برائی دا خیال بھی نہیں آیا مانگ کے لیا نا رب کو کہ مینوں ذریتن طیبہ دے پاک اولاد دے اللہ نے آکھا جا پھر ایسی دیاں گے کہ جے دل چ بھی کبھی برائی دا خیال نہ ہو اس تو سورہ مریم تے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے سناؤ کاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا یہ صورت ہی پوری ہے کہ اپنے رب دی رحمت دا قصہ سنا کہ انہیں اپنے بندے زکریا تے کس طرح رحمت فرمائی اذ نادا ربہ ندان خفیہ کسے سنیا نہیں اپنے دل چنے نماز پڑھنے آکھیا آہستہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اے تعلق پیدا کر لی نبی آؤندے اس طرح دا رب نال نہ جڑے تے ککھ نہیں دین تو لبا ہر لمحہ یہ سوچے بھی میں پیر بھی اٹھاؤں لگا تے او دی مہربانی ہوئی تے اٹھا سکنا ورنہ اتھے بس کر دوں محتاج منے اپنے تو فرمایا رب اگے دعا کر لیا انہیں آکھا اللہ میریاں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بہت بڑا اور سر دے وال چٹے ہو گئے کہ اج تک میں جدوں بھی تیرے کو دعا کی تو خالی نہیں موڑیا میرا تجربہ بھی میں کدی نہیں محروم مڑیا تو مندا رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا تے میں جڑا تیرے کو اولاد دی دعا کر لگا مینوں یہ کوئی دنیا دا نہیں میرا کی پچھوں بنوں گا یا مینوں کوئی یاد کروں نہیں یہ گلاں کہیں صرف مینوں یہ ڈر ہے بھی میں اپنے خاندان جنہوں نے ویکھدا نا چاچے تاں دی اولاد پوت پھتیجے دین چھڈ گئے دین تو خاندان بہت دور ہو گیا کہ مینوں اپنے بعد خطرہ ہو گیا میرے بعد دین دا نام نہیں کسے لینا بہت خرابی آ گئی ہے اس بنی اسرائیل دل کہ بیوی میری بانجھ اولاد ہونے کا قصہ کوئی نہیں فہب لی من لدنک ولیہ تو اپنے خاص فضل نہ جو کرنا چاہیں کر سکنا تیرے اگے نہ بڑھاپا رکاوٹ رہا نہ بیوی دی بیماری رکاوٹ رہا مینوں کوئی ایسا دے ولی اور وارث یارے سنی و یارے سمن آل یعقوب جڑا میرے بعد بھی اس جگہ نو سنبھالے اس ممبر سے بوے اور یعقوب علیہ السلام دی اولاد دیاں جڑیاں اچھی روایتاں تریاں ہوندیاں نبی ہوئے نہ ولی وہ گلاں کوئی سنبھالے وجعلہ رب رضیہ تے ایسا نہ دے دیں پتر تے ہوئے مگر بعد جب میں آکھا یہ وٹا ہی جم پیندا کئیاں میں ماں باپ نو ویکھیا آگے روندے مولوی صاحب یہ تے ساڈے گھر نہ ہی جمدا فرمایا نہیں وجعلہ رب رضیہ مینوں جے پتر دیویں تانوں ایسا بنائی جے تے تو راضی ہوئے ہر کم دا چنگا ہوئے تو اسے ویلے اللہ دے فرشتے نے آکھیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ تینوں اسی خوشخبری دینے ہیں کہ تیرے گھر بیٹا ہوگا تو یحییٰ نا لم نجعل لہ من قبل سمیہ کہ اللہ فرماؤندا اس نام دا کوئی بندہ نہیں ہے قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ کہنے گے میرے بیٹا میں بیوی مانج میں بڑھاپے نال خشک ہو چکا ہڈیاں سو گئیاں قال کذالک انہاں کہ اتنا ہی ہونا اللہ تعالیٰ لیے شاید کوئی نہیں رکاوٹ قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اللہ تعالیٰ فرماؤندا میرے لیے گلاں بالکل آسان ہے اور میں تینوں بھی بنایا سی تم ہی اس میں کوئی شے نہیں قال رب اجعل لی آیا ہن زکریا علیہ السلام نے آکھیا کہ میرے لیے پھر کوئی نشانی مقرر کر کہ جدوں نشان ظاہر ہوئے تو مینوں پتہ لگے بے حمل ہو گیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا اللہ نے آکھیا جدوں یہ ٹائم آیا 3 دن تو پھر ہوئیں گا بھی تندرست نماز بھی پڑھائیں گا ذکر بھی کریں گا مگر بندیاں نہ گل نہ کر سکیں گا انساناں نہ آپس گل نہیں کر سکیں گا اشارے نہ کرنی پڑے گی میرا ذکر اور کلام اللہ جڑا تو پڑھیں گا فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا تو زکریا علیہ السلام محراب چ آئے تو لوگوں نے اشارے نہ انہیں آکھیا صبح شام نماز پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ نے درمیان لمبا چوڑا بیان قرآن تاریخی کتاب میں ٹکڑے ہونے نے پھر یحییٰ پیدا ہو گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ
ہوش آ گئی جوان اللہ نے آخیا پڑھ لا ہن تورات شریف نو طاقت نہ پکی طرح دین تے عمل کر اور خلق خدا نو میری تبلیغ کر واہ تینا اور حکمہ سویہ اور بچپن کی اسے انہوں نے بڑی سمجھ تے دنائی دیتی وحنان من لدنا وزکا کہنے میں اللہ اپنے بندے دا میلاد بیان کر رہا ہے یحییٰ پیدا شانہ بیان ہے گے رب دے بندے مگر مرتبے سے فرمایا وحنان من لدنا ہم نے اپنے خاص فضل سے اس کو حنان عطا کیا کئی لوگ نام رکھ رہے حنان اللہ تعالیٰ دے نام عبد الحنان رکھنا چاہیے تو حنان اصل عربی زبان ماں دی مامتا محبتاں بہت ہے مگر تھی سارے جانتے سب مثال دیں گے یار پیو بھی کدی غصے ہو جاتا ماں جو مرضی ناراض ہوندی پھر وچوں نہیں ہوندی ماں دی محبت مثال گنی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماؤں حنان من لدنا میں اپنے کو خاص طور سے انہوں ماں والی محبت دی وہ خلق خدا نال بڑا پیار کرتا سی بڑی محبت وزکا اور پاک ہونا انہوں دتا ہر برائی تو بچا وکانا تقیہ کوئی گناہ دے نیڑے نہیں سی آتا وہ برم بے والد ہے اپنے ماں باپ نہ بڑی محبت کرنے والا انہوں دا خدمت گزار ولم یکن جبار اسیہ کوئی نہ خلق خدا سے ظلم کرتا سی جبار نہیں سی نہ رب دا نافرمان سی آخر تے اللہ نے سلام پڑھیا جڑا سانوں بھی حکم ہے جدوں کسی نبی رسول دا نام آوے ادوں سلام کہو تے علیہ السلام کہو علیہ الصلوۃ والسلام کہو وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا ادوں وڈی کی شاباش ہونی اللہ نے آخیا تین ہی جہان ہے ایک وہ اج دن تو اس دنیا چاہنا وہ بھی نویں ہوندی ماں دے پیٹوں نکلنا ایک نواں ہی جہان نظر آਉਂਦਾ فرمایا سلام ہے یحییٰ تیرے تے جس دن تو پیدا ہویا وسلام یوم یموت اگلا مرحلہ ہونا اسی طرح بھی اس دنیا تو نکلنا اگلی دنیا چلے جانا موت آ جانی اس دن بھی تیرے تے سلام ہے و یوم یبعث حیا اور جس دن دوبارہ زندہ ہو کے اٹھنا دنیا برزخ آخرت تینوں مرحلیاں تے سلام ہے سلام دا مطلب تینوں نہ کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے تو خدا دا چنیا بندہ انعام انعام ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جتنے جوان ہوئے دین دی تبلیغ کی مگر نتیجہ برا نکلیا ایسا نیک بندہ جدا سمجھو جنگل چ ڈیرا سی کوئی آپ نے مکان نہیں بنایا دو پیغمبر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں معراج دی رات کٹھے ویکھی یہ دونوں ایک جگہ بیٹھے ویکھے انج بھی رشتے چ نیڑے یحییٰ ماموں سی وہ سمجھو بھانجے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوصاف بھی دونوں نے نہ شادی کی نہ کوئی گھر بنایا سارا دن دین دستے رہتے سی شام جدو ہوندی سی اس طرح ریت پدری کر کے لیٹ جاتے سی ہاتھ 10 سالانہ رکھ کے اور سویرے اٹھتے جاتے تو کہڑا میرا مکان ہے جیسے گر جان کا کوئی خطرہ ہوئے نہ تو کہ میرا بستر ہے جیسے چوری ہو درویش سیاح سی پھردے سی اور دین دا قوم بہت بگڑ گئی اسرائیلی جی میں اسی انہوں نے جی مسلمانوں کا کوئی حال نہیں اتنا ہی ہو چکا اولاد پیغمبران دی سی مگر کوئی گناہ نہیں چھڈیا انہوں دے بادشاہ بگڑ گئے انہوں دے عالم بگڑ گئے لوٹی لوٹ انہاں بہت سر کھپایا دین دی تبلیغ کی اور ساری قوم بھی سمجھتی سی بھی چلو عیسیٰ علیہ السلام نہ کہنوں گرا ہو یحییٰ نو منتے سی کہ یہ درویش آدمی ہے زاہد ہے نیک ہے مگر انجام کی ہوا جہاں ہوں میری تقریر نہ گل جوڑنی ہے بھی یحییٰ نے کھٹیا کی پھر دنیا اتنا پاک باز خدا دا پیغمبر مگر اسرائیل دا جڑا اسے حکمران سی انہیں ایک عورت بغیر نکاح تو اپنے کر رکھی جہد نتیجے ملک بھی بدکاری پھیلی جو بادشاہ لچا رہے قوم نے کی کرنا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہوں بہت نصیحت کی تھی کہ تو یعقوب علیہ السلام دی اولاد ہے پیغمبران دا وارث ہے اسرائیل دا حکمران ہے تو اس بغیر اس بدکار عورت نوں بغیر نکاح تو رکھا کوئی خدا دا خوف کر حضرت یحییٰ علیہ السلام بند کر دیا پچھلا خطبہ بھی تھی سنیا پھر وہ متعلقہ گل سنو چنا خود را نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے شہادت بر وجود ہے خود خونے دوستاں کا اقبال آندا تو ایڈا بے نیاز خدا ہے کوئی تینوں منے نہ منے تیرا کچھ بگڑنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا وڈے تو وڈے بدکار ورگی ہو جائے نا سارا جان اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہونی خدا اپنا زور طاقت جدوں چاہے انہوں قابو کر تے سارے ولی بن جان مچھر دے پر برابر دی سلطنت کو کوئی فائدہ نہیں ایہو جا خود چنا خود راہ نگاہ داری کہ بائی بے نیازی ہے مگر تو اس تو بھی انسان ڈوبنا جان دوزخ نہ چلے جان اینی فکر ہے تینوں کہ یہ باوجود بے نیاز ہون دے غنی ہے تو مگر پھر بھی شہادت بر وجود ہے خود خون ہے دوستاں کا تو اپنے دوستاں نوں کہہ دینا کہ میں ہور نہیں کہ اینوں ذبح کراؤنا تانوں کراؤنا تاکہ تسی گواہی دیو کہ بھائی ویکھو اسی اللہ دی خاطر چھڑیاں تھلے آ رہے
کوئی شرم کرو اگر خدا نہ ਹੁੰਦਾ تو ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜੇਲਾਂ ਚੁਣਾ ਖੁਦਰਾ ਨਿਗਾਹਦਾਰੀ ਕੇ ਬਾਈ بے نیازی ہے شہادت بر وجود ہے خود خون دوستاں ہے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی فرشتے بہت نیک ہے ہر وقت اللہ کا حکم آندے مگر اقبال آندے ہیں بندگی دا مقام ہو رہا ہے وہ نوکری کر رہا ہے کہ حکم من رہا ہے سجدے کر دے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر مگر جڑا عاشقی دا مقام ہے نا وہ سر کٹوانا ہے یہ انہوں نے نہیں لیا میں نے آخیا حکم دے منی جاؤں مگر اپنے سر کٹوا دیے سی یہ ساڈے بس کی گل نہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر دے نوری سجدہ می خواہی دے خاکی بے سدا خواہی نوریاں کولوں تو صرف سجدہ منگیا کہ تسی سجدہ کر دیو جبریل میں کہ انہاں راضی ہیں مگر خاکیاں نو آکھیا بھی جڑا میرے والا ہوندا نا مٹی دے بنے جدوں سر کٹواؤن دا موقع آوے تو پھر چھری تھلے رکھ دینا حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر قید کرتے گئے اتنا دنیا کا پاک ترین بندہ آپ نے بدکاری چھڈی جیل بھیج دیتا اور وقت آیا کہ سال بعد جدو اپنے تخت پہ بیٹھا سی جلوس کا دن منایا وزیر امیر مشیر علاقے دے آئے اس بدکار عورت کی لڑکی نے ڈانس کیتا اینا اچھا ناچ کیتا بادشاہ نے پوچھا بھی منگ جو منگی مل پیا جو یحییٰ علیہ السلام دا انہیں آخیا ماں نو پوچھ لو تو ماں نو جو جا کے پوچھا انہیں آخیا یحییٰ نبی دا سر مانگا انہیں مجلس آ کے آخیا بھی یحییٰ دا سر دے بادشاہ نے بتھیرا آخیا بھی کچھ اور منگ لا کیونکہ دلوں بھی منتا سی قصوروار سے میں جڑا بدکاری کر دوں اللہ دا پاک بندہ مگر انہیں آخیا نہیں تو نتیجہ کی پھر نکلا جیل کے اندر سپاہی گئے آپ نے لٹایا کھڑی پہ اور سونے دے تھال چ رکھ کے سر آپ بادشاہ نے لیا کے دیتا تو آپ اس کنجری میں بھیج دیتا انہوں خوش کر دیا اس مردار دنیا کا حال جنا یہ ہے اور یہ ہوں تے سامنے بیان ہونا بھی اس یحییٰ علیہ السلام کی موت نو دو موقعوں سے یاد کیا گیا اسلام سے یاد کیا گیا بھی جتنے یحییٰ نبی کا سر یار بدکار عورت نو چلا گیا اس تو کی حیرانی اگر تھی وہدے جے کہ نواسہ رسول کا سر جڑا ظالمہ کو چلا گیا عبداللہ بن زبیر جڑے سے وہ لٹکاتے گئے انہاں دو موقعوں سے حدیث کی کتاب میں حضرت یحییٰ کا بیان ہے تو حضرت امام زین العابدین کا بیان فرمایا حضرت سفیان ابن عیینہ فرماؤندے کہ آپ نے فرمایا جدوں کربلا نو حضرت امام حسین جا رہے تھے آپ نے اس رستے سے کھنی کنی بار یہ قصہ دہرایا کہ تسی دیکھتے جس دنیا کے اندر حضرت یحییٰ نہ کی ہوا وروا سفیان بن عیینہ عن علی بن زید عن علی بن حسین علیہ السلام قال خرجنا مع الحسین علیہ السلام فما نزل منزلا ولا ارتحل منه الا وذکر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام حضرت امام زین العابدین فرماندے جدوں اسی اپنے ابا جی دے نال نکلے جس جگہ بھی جا کے رکے نا اور جتھے بھی ڈیرا کیتا آپ نے حضرت یحییٰ نو یاد کیتا وقال یومن اور ایک دن نے فرمایا من حوان دنیا کہ اس دنیا دے مردار اور لعنتی ہون دی ہور دلیل تسی کی چاہندے اللہ عز و جل ان راس یحییٰ بن زکریا عہدے الى بغیم بغایا بنی اسرائیل کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک بندے دا سر بنی اسرائیل بھی ایک بدکار عورت نو بھیجتا گیا تحفہ بھیجا گیا اس دنیا کے اندر اللہ دے نیک بندیاں دی قدر ہوندی اور دوسرے کچھ اشعار پڑھا بالکل انہوں نوٹ کرو اور اپنی کاپیاں لکھو در مسلخ عشق جو نکور آنا کچھ جی قربانی دا مرلہ آتا تو جانور بے داغ لبدے ہیں کہ وہ کوئی عیب نہ ہوئے لولا لنگڑا نہ ہوئے اس طرح عشق دا ہے جڑا بچڑ کھانا نا مذہبہ اتنے بھی جدوں نیکاں دی قربانی جنگی تو عیب والا بندہ نہیں رب لبدا نبی لبدا ہے اولیاء لبدا ہے بے داغ والا ہویا تو لوگوں نے کہہ دینا وہ قصوروار در مسلخ عشق جو نکور آنا کچھ عشق دے مذہبہ اس ذبح خانے سوائے نیک بندیاں دے کوئی ذبح نہیں ہوتا بدماش علیحدہ نیکاں دی گل لا اگر صفت نہ ہو زشت خور آنا کچھ جنہاں دیاں آدتاں پیڑیاں ہوندیاں تو بد کردار ہوندے نا اللہ انہاں نوں قربانی لی قبول نہیں کرتا گر عاش کے ساتھ کی دے کشتن مگورے جے سچا اللہ دا محب بنا تے قتل ہون تو ڈری کوئی نہ مردار باداراں کی بورانا کشند جنہوں نہ چھڑی پھرے وہ مردار ہوندا ہے
ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਸਿਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ। ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਸੂਲullah ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਛੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਗਵਰਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਬੇਚਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਕਿ ਆਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀ ਹੁਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ کہ رسولullah دی پوری شکل اگر دیکھنی ہوئے تو حسین، مگر یہ تان دے رہا، اعتراض کر رہا۔ لوگوں نے یہ تماشا ویکھیا تو امام نے رستے جی دسیا جی حضرت یحییٰ نہ ہوئی سی، اسی طرح ہی ادا ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی اسماء نو کیا۔ اسماء رسول کریم علیہ السلام دی ساڑیاں، حضرت ابو بکر دی وڈی بیٹی ہے، حضرت عائشہ تو وڈی، انہوں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ دے رستے شہید کیتے گئے، لوگوں نے انہوں قتل کر دیتا۔ تو امام ابن حزم المحلہ لکھ دے پہلی جلد 22 صفحہ مسئلہ نمبر 39 یہ دسن لی کہ مرن تو بعد روح اللہ تعالیٰ کو چلیاں جاندیاں، لاش نہ جو مرضی دنیا کر دی پھرے ایویں اپنا گند گھول دینا، لوگ بھی اتنے گھوڑے دوڑاتے سر کٹتے پھرانا، انہوں کی نقصان ہونا، وہ جو ہونا سی ہو گیا۔ وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا شہید جڑا نا ویکھن اتنے نیزے چلن، تلواراں چلن، گولیاں چلن، انہوں صرف اللہ نہیں تکلیف ہون دیندا جنیاں چونڈی وڈی جائے، انہوں نہیں محسوس ہوندا، وہ خوش خوش جان دیندا۔ مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظلم کیتا، جس طرح امام حسین رضی نے یزید پلیز نہ منیا۔ عبداللہ بن زبیر بھی آخیا بھی یار اسلامی حکومت ایڈی گئی گزری ہے، ہوں یزید جیسے رسول اللہ کی گدی تے میں یہ مکے بہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ نال ہی انہوں نے بھی نہیں منیا۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی پھر بعد شامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ بعد پھر لشکر مدینہ آ گیا، 12,000 دی فوج۔ اندازہ کرو جتنے رسول اللہ دی قبر مبارک ہے، آپ دی مسجد، اس کا کی حال ہوا مدینہ اسے یزید دے زمانے۔ 3 دن مدینہ شریف تلوار چلی، جو بازار ملیا قتل ہوا، اور سوائے اللہ دے انہوں دی گنتی کوئی نہیں جانتا کنے صحابہ کرام قتل گئے، گھر انہوں دے لٹے گئے، عزتاں تباہ ہوئیاں۔ بعد مکہ معظمہ سے عبداللہ بن اتھے لشکر چلا گیا، اگ برسائی، خانہ کعبہ جل گیا، کوئی گناہ نہ چھڈیا اس پلید نے اپنی 3 سالہ حکومت۔ اہل بیت نو شہید کیتا، پھر مدینہ اجاڑیا، پھر بیت اللہ۔ تو پھر یہ اجے اسی طرح محاصرہ جاری سی، پہلے مرن کی خبر آئی، ادوں سے لشکر چلا گیا، ابن زبیر میں بچ گیا۔ پھر سارے انہاں ملکوں نے انہوں کی بیعت کر لی، مصر نے، عراق نے، حجاز نے، سب عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں من گئے۔ ایک شام تھوڑا جہا رہ گیا، مگر بعد پھر عبد الملک کا زمانہ آیا، اتنے انہیں اپنی حکومت میں انہیں پھر حجاج بن یوسف نے بھیجا۔ انہیں حجاج نے آ کے 5-6 مہینے مکے نو گھیر لیا، پھر جڑی خوراک آؤندی سی بند ہو گئی، شہر تنگ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دے جڑے نال ساتھی سی وہ بھی ایک ایک کر کے جا کے معافیاں منگن لگ پائے، لوگوں نے جان چھڑا لی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر پھر تنہا رہ گئے، اور بچہ وہ جہدے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے جس نے جمیا، کیونکہ مدینہ شریف جا کے مسلمانوں دے اولاد کوئی نہ ہوئے، یہودیاں نے پروپگنڈا کرتا ویسی جادو کرتا انہاں دے کچھ نہیں ہون جمنا۔ تے سب تو پہلا جڑا بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر، حضور نے آ کر کھجور چبا کے ہلک نہ لائی، تے مسلمانوں نے اللہ اکبر دے نعرے مارے۔ ایک وہ وقت سی، ایک آیا عبداللہ بن زبیر جسے دیکھا بھی تھوڑے رہ گئے بندے، سب نے معافی مانگ لی۔ یہ پھر اپنی ماں کو گئے تو نابینیاں ہو گئی، حضرت اسماء عمر بڑی سی، دا کے پھر ماں کو آخیا ماں تو ویخ دی ہیں تو برا پت بھی چلے گئے، انہوں سب نے معافی حکومت کو منگ لی ہے، چک گئے۔ مینوں ہوں تو مشورہ دینی ہے، انہیں آخیا پتر گل سن، اگر تو حق پہ سی چکی کوئی نہ سر کٹوا دیں، میرے دودھ نو حرام نہ کری، تے جے جھوٹا سی تو پھر تیرے نال دا برا کوئی نہیں، تو ساتھی بھی مروائے
تو خلقے خدا نو خام خواہ خراب کیتا ہے، ہن تیرے فیصلہ کرنے کی گل ہے۔ تے نال ہاتھ پھیریا تے ویکھیا زرا پینی لوہے دی جڑی سی نا واسکٹ پینی تیر نہ اثر کرے، اس زمانے دا جنگ دا ہتھیار سی۔ تے اماں نے آکھیا پتر جے رب دے رستے نکلتے جانا دین لی زرا پہننے دی لوڑ نہیں، تو کیوں زرا پہنی، قتل ہی کر دین گے نا۔ تو جسے پھر شہید کرتے گئے اس ویلے انہاں مسلمانوں نے دفن نہیں کیتا۔ صحیح مسلم تو پڑھو، اتنے ظالم، ایڈا قیمتی بندہ رسول اللہ دا سمجھو بچہ ہی اپنا الٹا لٹکاتا، کئی مدت لٹکیا رہا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر اتوں دی گزرے تو انہاں آکھیا ایسی حکومت بھی کوئی نیک ہو سکتی جنہاں دے اندر یہو جہا بندہ جڑا دن رات روزے رکھن والا، راتاں نوں تہجد، او دا حشر ہوا بے لاش اجے لٹکدی۔ تو پھر حجاج ظالم نے اتروا کے میرے بھائیو مسلمانوں دے قبرستان چ نہیں دبیا، کوئی یہودی مکے چ آباد سی انہاں دیاں قبراں سی شہروں باہر اتھے سٹوا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جسے میرے تو انہوں نے دخل ابن عمر المسجد فابصر ابن زبیر مطروحا قبل ان یسرب۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد گئے، دیکھیا کہ اجے لٹکایا نہیں سی، ان شہید ہویا پیا۔ فقیر الوہا اسماء کہ لوگوں نے آکھیا انہوں دی ماں اسماء بھی ہے نابینی مسجد آئی، فمارا الیہ وعزا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر پھر ادھر نوں گئے تے اماں کول افسوس کیتا، وقال ان هذا الجثث لیست بشیء۔ اس وی آکھیا اسماء یہ ٹانچے جڑے نا جسم یہ کوئی شے نہیں، اینوں یہ سٹ دین اتنے ٹنگ دین کچھ نہیں۔ وَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مردیاں ہی نیکاں دیاں روحاں اللہ کو چلیاں جاندیاں، انہاں نوں انعام دیندا، یہ جو مرضی کر دے۔ فقالت له اسماء، تو حضرت اسماء نے بھی اس موقع سے کہا ما یمنعنی عبداللہ مینوں صبر کرن تو کیڑی شے روک سکتی، کیوں نہ صبر کراں۔ وقد اہدیا راسو یحییٰ ابن زکریا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ حضرت یحییٰ دا سر بھی جڑا وہ بھی بنی اسرائیل دی بدکار عورت نوں بھیجتا گیا سی۔ اس تو جی میرے پتر نوں کر دے کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ اینوں اجر دے، تینوں انعام دے دی نیکی دا، انہاں چیزاں دی کوئی پرواہ نہیں، رب دے رستے نیک لوگ سارے کردے رہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام دا قصہ بھی تسی سنیا کس طرح وہ باپ بھی رب نے دعا سنی، کیڈا نیک بیٹا دتا، تے دین دسن دے نتیجے انجام یہ ہویا بدا سر ایک کنجری دی خاطر کٹتا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ بھی سن لیا، حضرت عبداللہ بن زبیر دا بھی سن لیا۔ سنایا سارا تھانوں اس طرح کہ عشق دا جڑا نا مذبح اتنے اللہ کے نیک بندیاں دی شہادتاں، ہم تو اسماعیل پیش سر بنے، رومیاں دا اسماعیل دی طرح اللہ دے اگے سر رکھ دے، زیر تیغ شاد و خنداں جان بدے، تے اللہ تعالیٰ نوں خوش کر لی وہ تلوار دے تھلے نا خوش جان دے دے۔ اے زندگی فانی ہے، اتنے جیئیں گا تدکی ہے، بستر تے پہ کے مریں گا تو مردار ہوئیں گا، چھری نہ ذبح ہو جائیں گا تو حلال ہو گئیں گا۔ تو اللہ دے نیک بندیاں نے سارے امتحان دیتے، مگر حضرت اسماء دی قدر نے میں مکے اور مدینے دے جدے دے درمیان ویکھیا، دیکھ آبادی اتنے مکتب الحجاج بن یوسف لکھیا، دکھ ہویا کہ حجاج بن یوسف دے نام تے مدرسے شروع ہو گئے۔ ایڈا ظالم جنوں اللہ دے رسول نے آکھا کہ مبیر پیدا ہوگا، ایسا ہی مسلم دے اندر عنوان ہی ہے فی ثقیف کذاب و مبیر۔ اتنے لکھ دے کہ جدوں پھر حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تے ماں اسماء جڑی تھی انہوں اس ظالم نے پیغام بھیجا، اینی شرم نہیں کی بھی رسول اللہ دے بہت بڑے صحابی حضرت ابوبکر دی بیٹی ہے، حضرت عائشہ دی بہن ہے، نہیں۔ ثم ارسل الی ام اسماء بنت ابی بکر فابت ان تاتہ، حضرت اسماء نوں پیغام حجاج نے بھیجا کہ میرے پیش ہو، انہیں انکار کیتا، میرا کی کام ہے وہ جان۔ آدھا دوبارہ آدھا علیہ رسول لتات یعنی اولا باسنا علیہ کہ میں یسابو کے بکرون، اے میں انہوں نے کہنا جڑے نا غرق ہو گئے بچڑے دی پوجا جس طرح اسرائیلیاں کی وچوں نکلے آنا سار کے بھی موسیٰ علیہ السلام سٹ دیتا، پوج دے رہا ہے۔ اسی طرح کئی مدرسیاں دے شیخ اور یزید دے بچے بن چکے ہیں، وہ نسل بن چکے ہیں، توبہ نہیں کرتے بھی حدیثاں کیا نہیں۔ حضرت اسماء نو آکھیا بے آجا ورنہ میں ایسے سپاہی بھیجوں گا جڑے سر دے والاں تو کھچ کے تینوں لے آؤ، تینوں مینیاں تو پکڑ کے لیا کے پیش کریں گے۔ کالا فابات وکالت، انہوں نے انکار کیا، فرمایا واللہ لا آتیکا، میں اللہ دی قسم نہیں آنا، حتی تبعث الیہ من یسبنی کرونی، تو وہ بھیج دے جڑے سردے والاں تو پھڑ کے مینوں کھچ کے لے جان گے، میں نہیں آنا۔ کالا فکالا ارونی سبتیہ فاخذ علیہ، کہنے لگا اپنے دربار دیو میری جتیاں، انہاں جتیاں سمتان تلقی التغذف، بہت پھر پہن کے تیز دوڑتا چلا گیا۔
حتی دخل علیہ، پھر آپ جا کے حضرت اسماء کو کیا، فقال کیف رأیتی صنعت تو بے ادب اللہ. پھر ویکھو ہن کہندے جی صحابہ کرام نوں برے کہ جنہاں کیا انہاں دے تسی حامی، جنہاں نے ممبراں تے علی تے لعنت کرائی انہاں دا تسی صفائیاں دیندے جی. جن نے اس وقت کیا کہ اماں دس ہن کہ اللہ دے دشمن نال میں کس طرح کی سلوک کیتا. اللہ دا دشمن کیا عبداللہ بن زبیر نوں کہ تیرا بیٹا اللہ دا دشمن سی تے کی سلوک کیتے نا میں ہن کس طرح دا برا حال ہویا. قالت رأیتک افسدت علی دنیا و افسد علیک آخرتک. کتنی پیاری بات کی حضرت اسماء نے کہ صرف تو یہ کیتا کہ اپنی عاقبت خراب کر لی ہے اور وہ دنیا خراب کی تھی. وہ صرف دنیا گئی ہے، بس دنیا جو مر گیا، مگر تیرا کچھ نہیں رہا. تیرا اگلے جہان سے تو اپنا آپ تباہ کر لیا. بالا غنی انہ کا تکول اور نال کیا مینوں یہ بھی پتہ لگا تو تانا دینا لو یبنا ذات نتاقین کہ عبداللہ جڑا ہے دو پٹکیاں والی دا پتر ہے. تو مینوں یہ سمجھو بےزتی ہے طور ذاتوں نتاقین نا. عرب عورتاں کام دے وقت اس طرح کپڑا لے کے لک دے دوالے بن لیں تاکہ کپڑے سمٹے رہن تے وہ خدمت کرن. یہ نوکرانیاں خادماں دا زیادہ سی، گھر دیاں عورتاں کرنی، مگر یہ تانے دے طوراں دا کہ وہ ہی پتر ہے نا جڑے لک نوں دو پٹکے بن دی سی، یعنی خادمہ سی نوکرانی سی. انہاں آکھیا واللہ انا واللہ ذات نتاقین، تو جو مرضی بکدا رہے، میں واقعی لوگ عورتاں ایک ایک پٹکا بن گئی، میں دو پٹکے بن گئی. مگر وہ دو پٹکیاں دا تینوں پتہ کاتوں نام مینوں ملیا. اما احدہما فکن ترفع بہ طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام ابی بکر. پہلا اس دن ملیا جدوں رسول اللہ میرے باپ دے گھر آیا ابو بکر دی، اور کیا ابو بکر اجازت ہو گئی ہے مدینہ چھڈن دی، ہجرت دی. انہاں آکھیا یا رسول اللہ میں بھی نال، فرمایا ہاں تیرا بھی حکم نال ہی ہے. اسی ویلے حضرت اسماء جی ساڈے کو جلدی پھر یہی سی بے سامان کھان پین دا تھیلے چ بدھا تے مینوں وہ منہ بنن لئی اسے کچھ نہیں لبھا. میں لک دا اپنا پٹکا ہی پاڑیا، دو کیتا، ایک دے نال منہ بنیا تے ایک نال اپنے لک نوں پھر اسی طرح بن لیا تے میرا نام ذات نتاقین ہو گیا کہ وہ عورت جس نے اپنے پٹکے کے دو حصے کیے. تو میری شان دی گل کہ میں ابو بکر اور رسول اللہ دا کھانا بدھا. وَأَمَّا الْآخِرُ فَنِطَاقُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ. باقی تیرے بارے سن لا، اللہ دا رسول سانوں پیش کی دسیا بنو ثقیف قبیلہ جڑا طائف دا انہاں دے اندر ایک کذاب پیدا ہونا اور ایک مبیر پیدا ہونا، خون بہاؤن والا. اس تو کذاب بھی اسی مختار ویکھ لیا تے تینوں ویکھ لیا وہ جڑا خون بہاؤن 1,20,000 بندہ تے تو چھری نہ دربار ذبح کرایا. اس تو بڑا تیرے تو بڑا ظالم کون ہونا سی جڑا رسولاں نے تیری اطلاع دیتی. تو حدیث دی کتاباں اور تاریخاں اس تو پڑھی دیاں تو قرآن بھی پرانے قصے بیان کردا ساڈے ایمان نوں تازگی ملے. یہ پودا خشک نہ ہو جائے، اینوں پانی ملتا رہے گاہے گاہے باز خاں این قصہ ہے پاری نہ رہا. یہ چیزاں تھوڑی بہت طاقت دیندیاں بھی اسی بالکل گئے گزرے ہیں تے کچھ تے نیکاں دا سن کے اپنے ایمان نوں تازہ کریے. اللہ دے دین دی خاطر قربانیاں دین والے ٹھیک ہے دنیا جو مارے جاندے ہیں انہوں دے سر بدکاراں نوں چلے جاندے ہیں، مگر ظالم مٹ جاندے ہیں. نہ یزید کا وہ ظلم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. لکھاں بندہ ہن بھی آپ دی قبر سے حاضر ہوندا ہے روندا. انہاں پریداں نوں کون پوچھدا جڑے اتنے جاندے دمشق وہ بھی ویکھدے لبھی نہیں قبر جتھے حکومت کرتے رہے اتنے بھی نہیں پتہ لگتا بھی کتنے دفن ہوئے دفاع ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. نہ کٹ دیں ہاں کی ہاں بالکل جلد بات. چلو ہوں رکھ لو پھر کئی حوالے ہوں انشاءاللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اپنے دوست آئے بیٹھے مولانا رمضان صاحب پرانے ساتھی ہیں، بہت سارے دوسرے دوستوں نے انہوں نے سفارش کی تھی. کئی مدت تو ٹلدیاں جانا دا وقت آیا. انہوں نے مسجد کی ایک جگہ لئی ہے جہد لیاندے بھی جڑا ہن تخمیناً 5,000 اٹ 5 لکھیا کنا لکھیا 50,000 اٹ اور 500 بوری سیمنٹ دی جڑی یہ اس جگہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دتا اللہ دے رستے دینا. تسی بھی ہمت کرو جنہ دے سکتے کوئی ایک ادھا بندہ بھی زکات دی مت بھی اپنے ذمہ لے لینا کہ مولانا میں مسجد مدرسہ بنوا دینا تو انشاءاللہ میرے تواڈی اجر دا باعث ہوگا. آس کر کے آ جاندے
ਚਲੋ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਉਹਦਾ ਮਹਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਨਫਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਮਾ ਰੱਬ ਤਜਾਰਤ में ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਮਰਗਾਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਮਫਾ ਸੇ ਕਿਤਾਤਨ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਿੜੀ ਦੇ ਘੌਂਸਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜन्नत महल तामीर करूँ। अल्लाह तौफीक दे तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। बड़ी आस ना आए तो अपने दोस्त खुदा तुहाडा सदका कबूल फरमाए। कोताही नहीं करनी, बिना जना हिस्सा हो सकता डालो। मौलवी फकीरुल्लाह साहब ने कहा कि नकूश इकबाल 10 अदद पढ़ी हैं और हफ्ता को 60,000 रुपये देने नहीं। हादसा करबला दोनों का ऐलान फरमा दें। नकूश करबला से आई तो मैं जो दसिया बेचना सैयद अबुल हसन अल्लामा इकबाल से लिखी और अरबानी से तर्जमा भी हो गया। उस वे लोगों ने उठा ली। चलो ये 10 आइयाँ भी कोई शा नहीं। और किन्ने लोगों ने हुण जुम्मे तो पहला अद्धी पढ़ी है मगर ठंड पै गई है। इस बंदे ने अज इकबाल समझाया वो की सी अल्लाह के रसूल के बारे तौहीद के बारे की कहता गया। तो नकूश इकबाल भी मौलाना को खरीद लो। अल्लाह ताला अजर दे उन्हों की मदद हो जाती है और दीन की बातों की समझ आती है। और हादसा करबला भी उन्होंने को अल्लाह तौफीक देना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अज़वाज उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही। चलो इकट्ठे कर दे इस दौरान गल हो जाए। हज़रत यहया और ज़करिया दोवां दे बारे इन्हों के वालिद के बारे कोई बहुत सारी गलत गल्लां मशहूर हो गई जिन्हां च एक भी है भी ज़करिया अलैहिस्सलाम के पिछे काफर पै ये फिर दौड़े अपनी जान बचाने लई और जाके इन्हां ते दौड़े दौड़े जांदे एक दरख्त सी उन्होंने इन्होंने आख्या भी मैनू हुण तू बचा। वो दरख्त जिहड़ा फट गया विच वड़ गया मगर शैतान ने थोड़ा जिहा कपड़ा जिहड़ा सी ना बाहर खिंच के रखा। जिसे काफर लभदे लभदे आए तो उन्हें आख्या ज़करिया से इत्थे उन्हें आख्या इहदे विच ही वड़िया। उन्हें आख्या ये किदां हो सकदा दरख्त? उन्हें आख्या वेख लो कपड़ा बाहर है। उन्हें रखिया आरा चीरन लग पे। जदों फिर गया आरा सिर ते लगे हाय करन ते अल्लाह ने आख्या जिन्होंने आख्या सी ना मैनू बचा वो ही हुण तैनूं बचाया ते हाय होए कि जिहदे मैं नबियां चों कढ़ दूंगा। यह सब बकवास है। किसी ने ज़करिया अलैहिस्सलाम नूं कतल नहीं किया ना कोई चीरे गए। इन्हां गप्पां तो निजात पाओ कुछ हकीकत नहीं है बिल्कुल बनावटी है। असलीयत की सी जिहड़ा ज़करिया कतल होया वो सदियां पहला। और ईसाई यहूदी भी जिहड़े बड़ी गलती कहा गए इन्हां दी किताब दी गलत लिखा तो शुक्र है बे बजाय मेरे कहण दे पादरी ने लिखा भी यार एडी गलत गल लिखी पता नहीं किस कातम ने गलत लिख दिता। समझो कामूसुल किताब लुगात बाइबल मुअल्लिफा FS खैरुल्ला ये ज़करिया अलैहिस्सलाम दे हालात लिखदा भी जिहड़ा ज़करिया कतल होया सी ना उहदा बाप होर सी वो ज़माना होर सी ये ज़करिया होर। इस तो पहला भी एक ज़करिया नबी हुए लिखदा बरकिया के बेटे का नाम भी ज़करिया था जिसे यहूदियों ने मकदस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया था। ये भी एक नबी गुजरिया ज़करिया बिन बरकिया जिन्हें अल्लाह के दीन की तबलीग मगर कई सदियाँ पहलों की गल है। उन्होंने यहूदियों ने बिल्कुल इस तरह मेराब दे और मस्जिद के दरमियान ही तबाह किया। तो फिर तालमूद चाहता भी जिसे बुख्त नसर आया उन्हें आके मस्जिद की इट नाल इट बजाई शहर तबाह किया इन्हों कतल किया और बाकी जैसे इन्होंने गुलाम बना के इराक लै गया। ऐसी सज़ा मिली कि जोड़े अल्लाह के पैगंबर दसते थे ना नाम बाद आए तो हशरा होगा जिवें हुण असीं पाकिस्तान कंबन रहे भी इदां ही नहीं बनना की है। नबी पिट रहा सुनी कोई गल नहीं मगर वो फिर आ गया हालांकि बुत परस्त सी मगर उन्हें ना आके झूमर कढ़िया। उस वे उन्हें देखा भी इस तरह मेहराब के बिल्कुल अंदर खून का एक निशान बनया सी तीर का। उन्हें आख्या क्या निशान? इन्हें आख्या ये वो जगह जिथे अल्लाह का नबी ज़करिया सानू साड़ी बुराइयां तो मना करता सी असीं उन्होंने फिर इत्थे दबा किया तो वो खून का निशान। उन्हें आख्या फिर तुसीं इसे लैके जो मैं किया मैं काफर जो मर्जी है तुसीं जो कुछ किया मैं अपने हथी मन रहे थे सिर्फ नेकी दसदा सी तुसीं इसे दबा कर। वो ज़करिया बहुत पहला होया जिस तरह साड़ी किताबां भी गलत हो गई भी पढ़ना पढ़ाना कुछ नहीं एवं कह देना इसराइली रवायत ना इसराइली तो पढ़िया करो ना भी वो की अपनी किताब इसराइली कोलों पढ़ा ली। इमाम इब्ने कसीर जैसा बंदा है अल बिदाया पढ़ो तफसीर पढ़ो लिखदा भी जो हज़रत यहया शहीद हो गया ना तो उनका खून जोश मारनों नहीं हटिया। खून उस तरह ही जरा सी ना उबलता रहा हत्ता कि बुख्त नसर आया उन्हें फिर आके जो इन्होंने कतल किया। तो फिर एक पैगंबर ने जाके आख्या भी हुण तू ठंडा हो जा हुण तो तेरे इन्हें कतल हो गया। हालांकि इन्हूं इब्ने कसीर नूं भी पता आप भी थां थां ने भी बुख्त नसर तो 500 साल पहला होया
حضرت یحییٰ ادو کتنے کچھ عقل کرو کہ بخت نصر جڑا بہت زمانہ پہلا ہے، وہ زمانہ 605 ہجری قبل مسیح تو لے کے 562 ہجری درمیان 600 سال پہلے کی گل ہے۔ وہ کدوں آیا سی یحییٰ دے قتل ہونے سے؟ افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم ایسی کھچ مار دے جی تو ساری دنیا مذاق کر رہی، تھوڑے عالم نے انہیں بھی نہیں پتا، اپنی کتاباں جگہ جگہ لکھ چکے بخت نصر پہلا ہوا، وہ حضرت یحییٰ دے کتنے ہے؟ جس تو نا زکریا ہے جڑے حضرت یحییٰ دے وارد ہے، یہ نہیں قتل کیتے، وہ زکریا بن برقیہ بہت مدت پہلا ہے۔ اگے لکھ دیا لیکن اس کے بارے میں کوئی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں جس شہید کا ذکر ہے وہ یہویدا کاہن کا بیٹا زکریا 2 تواریخ تھا، اور باپ کے نام میں غلطی کسی صاحب کا نتیجہ ہے۔ جڑا باپ غلط لکھا گیا یہ بالکل غلط لکھا گیا، کسی کاتب دی غلطی، یہ الہامی کتاب قرآن چیزاں دی غلطی اسی مننی ہے، قرآن کا اعتبار رہا، آپ لکھ رہا ہے سمجھو 479 صفحہ اور زکریا دیتا ہے۔ تو زکریا جڑے حضرت یحییٰ دے والد ہے یہ نہیں قتل ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی پوری کی ہے۔ یحییٰ شہید ہویا تو کئی مدت پہلا بخت نصر سے پہلا یہ زکریا بن یہویدا یہ قتل ہویا، اور مسجد کے اندر ہی قتل ہے، درمیان کی گل کرتی، اور نال لگتا ہے گھور بھی چلتے چلتے وہ چندہ کٹھا ہو گیا انشاءاللہ کہ آ بڑا دن جڑا منایا گیا 5 دسمبر یہ جی سن لو، یہ رائی برابر نام نشان نہیں، عیسائیاں دے دین چ کوئی ذکر نہیں، نواز شریف بھی جانا، دوجے کیک کٹتے پھر کافراں دی عید جاندے، شرم کرو، جعلی عید اور پھر کافراں دا دن، مسلمانوں نے اجازت ہے کہ بنا عیداں شامل ہو؟ کوئی حق نہیں، بالکل یہ جہاں نا مروت اور رواداری کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے کول وسدے کوئی غریب ہے مدد کرو، بیمار ہے وہ خبر لو، مگر آ کوئی نہیں وہ کفر دی اپنی رسم مناؤ، خدا دا بیٹا پیدا ہوا اسی بچ جاندے پھر نہ، یہ جہاں مکاریاں دا فائدہ نہیں۔ اے لکھ سن لو، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیاں اسے 25 دسمبر کو سارے علاقوں سے جن فرقے نا کئی عیسائیوں کے فرقے 5 مناؤ، مشرقی آرتھوڈکس کلیسیا روسر 6 جنوری کو، اور آرمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتی۔ کوئی پلے ہوں سی نا جتھے جتھے جی چاہے ہو گیا، اور اگے پھر لکھیا یہ بارے جڑا لکھتے ہیں کہ اسی دن یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں، نہ مہینے کا پتہ نہ دن کا، عیسائی فادر لکھ رہا۔ 3ری صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، اس وقت وہ جڑا اسکندریہ کا بڑا پادری نے کہا 20 مئی میں یار خوش ہو جایا کرو دن منا لیا کہ، لیکن 25 دسمبر کو پہلے روما میں اس لیے مقرر کیا گیا۔ اے مڈ بھی دیکھ لو بھائی کسی نیک نیچی نے دن نہیں چنیا، اس وقت کے ایک غیر مسیحی تہوار جشن ظہر جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا، پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خداوند مسیح کی سالگرہ منائی ہے۔ شوق پورا کرنی بھی حضرت عیسیٰ کا دن منانا، دن پہلے ہی رومی بت پرست مناؤندے سی کہ جشن ظہر ہے، ظہر ستارے کی پیدائش کا دن ہے، نواں سال شروع ہوتا، انہیں آخیا مناؤندے رہو مگر ہن ستارے دا وچوں چھڑ دیو، یہ عیسیٰ علیہ السلام رکھو بغیر کسی دلیل، کسی ایک کتاب جی نہیں عیسائیاں جی لکھیا دسمبر پیدا، اس لیے صرف حوالہ تد تھوڑے سامنے پڑھیا، یہ نہ سمجھا کرو بھائی نہیں دنیا کرتی آؤں کچھ ہونا ہی ہے نا، دنیا بناوٹی گلاں بنا لی۔ اس طرح مسلمانوں جی اگر کچھ چیزاں چل رہی یا اللہ دی کتاب لے آؤ، کیوں بیٹا یا رسول دی سنت ہے، ایویں گلاں جڑیاں نا بھائی کرتے آؤندے لوگ یہ کچھ نہیں، ایڈا وڈا عالم بن رہا، بس سارے کو کتے بھی نہیں ثبوت بھی عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے سی، بس شوق پورا کر لے، اس تو جعلی گلاں دا فائدہ نہیں۔ آخری دل تے لکھن والی گل ہے کہ تلواراں سر تے سی، امام احمد بن حنبل قید سی، تو اس ویلے جڑے نا آپ جدو آتے سی بھی من جا نہیں تو تلوار، آپ نے آخیا میرے مناؤ لی سوکھا جا کام ہے، نہ تلواراں لیاؤ نہ کوڑے لیاؤ، ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول حتی پورا، اللہ دی کتاب چو کوئی شے بخاؤ، اللہ دے رسول دی سنت تو میں کہہ دوں گا، ورنہ سر کٹ دیو میرے جو مرضی کر دے، پھر روزانہ 10 بیت مارو، یہ گل کوئی نہیں ہونی۔ اسی انہاں کوڑیاں تو ڈر کے اپنا دین نہیں تبدیل کرنا، اللہ انہاں سارے تے رحمت کرے جنہوں نے ساڈے تک دین پہنچایا، اور اسی انہاں دے احسان مان رہے، انہاں لی دعاواں ساڈیاں کر اللہ ان دی قبراں تے انوار دی بارش کرے، وہ سارے ولی عالم امام ساڈے سراں دے تاج ہے، مگر مور جڑی محمدی چاہیے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی تصدیق چاہیے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔